ناظرین، جوڈیشل کمیشن کے آج کے اجلاس میں پہلا آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا اور جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ مقرر کیے گئے. اسی پر ہم بات کریں گے. سپریم کورٹ سے سینئر رپورٹر عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہے. عدیل، آئینی بینچ تو بن گیا ہے، اب یہ کام کب سے شروع کرے گا اور کون کون سے مقدمات سنے گا آئینی بینچ؟ عدیل، اس سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج جو بینچ کا یہ جو آئینی بینچ کا فیصلہ ہے، اس میں کس نے کس کو ووٹ کیا، یہ پروسیس ذرا سمجھائیے گا کہ کیا آئینی بینچ کا سربراہ پہلے منتخب کیا گیا یا 1 بائی 1 ممبر منتخب کیے گئے اور سب پہ ووٹنگ ہوئی؟ سر، اس میں جو ابھی تک ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ جسٹس امین الدین خان کو نامینیٹ کیا گورنمنٹ سائیڈ نے، جبکہ جو سپریم کورٹ سائیڈ ہے، سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر، ان کی رائے یہ تھی کہ چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہونا چاہیے. اور وہ جو وجہ بتا رہے ہیں اس کی یہ ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم تمام ججز کے پاس یہ چانس ہوگا کہ وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ رہ سکیں گے وقتاً فوقتاً. دوسری جانب جب امین الدین خان صاحب کا نام آیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے جو 4 فاضل ججز صاحبان ہیں جو ممبر ہیں اس وقت جوڈیشل کمیشن کے، اگر وہ ایک سائیڈ پر ہو جائے تو شاید حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کروا پائے گی. مگر جسٹس امین الدین خان نے جب خود کو ووٹ دے دیا اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی مخالفت کر دی تو وہ ریشو تھوڑی سی خراب ہو گئی اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں زیادہ سے زیادہ 5 ووٹ آئے ہیں اور جسٹس امین الدین خان صاحب کو 7 ووٹ ملے ہیں. جسٹس امین الدین خان کو اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنایا گیا ہے، مگر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز نے مخالفت کی ہے جسٹس امین الدین خان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنانے کی. باوجود دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اگر ریکیوز کر جائے اس بینچ میں سے کوئی شخص، کوئی جج صاحب، پھر کیا ہوگا؟ سر، اس وقت تو یہی جو چیزیں سامنے، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی ابھی تک واضح نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز تو بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ریکیوز کرے گا تو اس کے بعد ایک نئے جج کو شامل کیا جائے گا اور وہ بھی جوڈیشل کمیشن کرے گا. اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سر، وہ یہ ہے کہ پہلے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو اب اثر نو دوبارہ سے تبدیل بھی کر دیا گیا ہے ایک مرتبہ پھر. جسٹس امین الدین خان اس کمیٹی میں آ چکے ہیں جسٹس منیب اختر کی جگہ، مگر ایک کمیٹی آج اور بھی قائم ہو گئی ہے اور وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے سامنے کون سے مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہونے ہیں. اور اس کمیٹی میں کون ہے؟ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ جسٹس امین الدین خان اور 2 سینئر ترین جج، وہ ہوں گے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال مندوخیل. تو اب پیرالل 2 کمیٹیز ہوں گی اور یہ بات اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز سے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اب کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ بینچز تشکیل دے سکیں گے اور نہ ہی وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سن سکیں گے. یہ موقع ان کے پاس کل تک موجود تھا، اگر وہ چاہتے تو کل جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے اس اکثریتی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیتے، مگر اب قانونی حلقے یہ کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے وہ موقع گنوایا اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ انہیں پہلی دفعہ ایک بڑی سبکی کا سامنا اس وجہ سے کرنا پڑا کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے 2 ججز صاحبان کو سپرسیڈ کر انہیں چیف جسٹس اپوائنٹ کیا اور پہلے ہی اجلاس میں ان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی حائل کی اور انہیں ایک امبیرسمنٹ آج فیل ہوئی ہوگی آبویسلی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہی جوڈیشل کمیشن میں اقلیتی رائے رکھتا ہو. تو عدیل، اب اس ساری سچویشن کے بعد آپ کو آگے عدلیہ میں کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے جسٹس یحییٰ آفریدی کے آنے کے بعد جو ایک تقسیم کا تاثر تھا وہ تھوڑا کم ہو رہا تھا، معاملات کچھ بہتر ہو رہے تھے. اب کیا معاملات پھر بگاڑ کی طرف جائیں گے؟ جی، اگر ہم اس کو اینالائز کریں جو ریسنٹ 2 دنوں کی ڈیولپمنٹس ہیں اس سے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ معاملات بگاڑ کی طرف جا چکے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ شاید اتفاق نہیں کرتے تھے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی رائے سے کہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر کیا جائے آئینی بینچ کے علاوہ کسی اور بینچ کے سامنے. مگر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ فیصلہ 2 ججز صاحبان کا نہیں تھا، وہ کمیٹی کا فیصلہ تھا. یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اکثریتی رائے رکھتے تھے اور انہوں نے پہلے آپ سے ایک گزارش کی کہ آپ کمیٹی کا اجلاس بلائیں. آپ نے وہ اجلاس نہ بلا کر بہت سے قانونی حلقے یہ مانتے ہیں کہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا اور یہ بتا دیا کہ آپ بھی شاید جو اپنے پریڈیسیسر ہیں ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ لیکن اب نقش قدم پہ چلنے کے لیے باقی کیا بچا ہے ویسے؟
नहीं, अब तो सर कुछ भी नहीं बचा। अब तो जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने एक तरह से अपने जो इख्तियारात थे वो उठाकर दे दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो उनकी मर्जी से बना भी नहीं है। ये बड़ी एक हैरान कौन सी सूरत हाल है। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो अपनी मर्जी से अपने सामने केसेस को फिक्स करेगा, और ये भी बताया जा रहा है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले होंगे। और यानी हमारे पहले से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहला बेंच वजूद में आ गया है जो अदालत के अंदर नहीं बना। एग्जैक्टली ये बेंच आज जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ही बन चुका था, आज तो बस इस पे वोटिंग हुई।